لحاظ یہ پکڑے گئے اس لیے یہ خبر بنی ہے، 2-4 دن گزر گئے ہیں، اب تک کارروائی کیا ہوئی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اتوار کے روز یہ معاملہ ہوا تھا اور اس کے بعد تقریباً چیف سیکرٹری اور اس کے علاوہ جو ہمارے انٹیلیجنس حکام نے اس کے لیے خصوصی کمیٹی اس نے تشکیل دی اور اس وقت کمیٹی باقاعدہ طور پر نوٹیفائی ہو چکی ہے۔ تمام تر آلات جو متعلقہ پولیس اسٹیشنز کی حدود میں پکڑ گئے ایٹا نے ان کے حوالے کر دی گئی کمیٹی، جس میں اسپیشل برانچ ISI اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کے اہلکار بھی ہیں۔ انہوں نے کال ڈیٹا ریکارڈ کو باقاعدہ طور پر ٹریس کر کے ان چیزوں کے متعلق انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے۔ اس وقت یہ انویسٹیگیشن جاری ہے، ہم حتمی تو نہیں کہہ سکتے کہ کہاں تک وہ پہنچے، لیکن اس معاملے کے طور پر باقاعدہ چیف سیکرٹری ذاتی دلچسپی اس میں لے رہا ہے۔ جہاں تک پولیس کا کہنا ہے، ان کا موقف یہی ہے کہ چیف سیکرٹری کی ذاتی دلچسپی کے باعث اس وقت اس پورے نیٹ ورک کے پیچھے ہم کام کر رہے ہیں، کیونکہ کئی مقامات ایسے ہیں کہ جس کے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ کون کون ہیں، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم ان کو گرفتار کر لیں گے تو ان کی FIR میں جو دفعات لگیں گی وہ پھر بہت کمزور ہوں گی۔ اسی وجہ سے تحقیقات اور ثبوت مکمل ہونے کے بعد باقاعدہ طور پر ان کے خلاف FIRs کا اندراج کیا جائے گا۔ اچھا، لحاظ اب ظاہر ہے کہ یہ تو اس وقت اسکینڈل آیا ہے، لیکن پہلے بھی میرا خیال ہے کہ اس طرح کا کچھ ہوتا تو رہا ہے۔ جتنے بھی میری ابھی اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی ہے، کچھ ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس وقت تو ہیڈ لائن بنی ہے کیونکہ کس قسم کے آلات استعمال کیے گئے ہیں چیٹنگ کے لیے، لیکن چیٹنگ اس ایگزام میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو کچھ آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکتے ہیں ماضی کے ریکارڈ کے بارے میں؟ ماضی میں یہ 2000 تقریباً 7 میں باقاعدہ طور پر ایٹا کا پورا ٹیسٹ اس وقت 12 لاکھ روپے میں فروخت ہو رہا تھا، یعنی ایک دن پہلے باقاعدہ طور پر، لیکن ان دنوں چونکہ آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ وغیرہ کا کوئی میکینزم نہیں تھا، اس لیے فوٹو اسٹیٹ کی دکانوں پر مخصوص لوگ ان کو بیچتے تھے۔ 12 لاکھ، پھر اسی رات تقریباً دیر رات تک 6 لاکھ روپے تک اس کی قیمت آئی، اور ایٹا کو پورا ٹیسٹ کینسل کرنا پڑا تھا جو میڈیکل کالج اس کے لیے لیا گیا تھا۔ ازرار پر میں اس ٹیسٹ کے متعلق بتا دوں کہ اتوار کے دن ہونے والے اس ٹیسٹ کے لیے ذاتی طور پر مجھ سے ایک قریبی دوست نے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ ایک ایسا گروہ ہے جو 35 لاکھ روپے مانگ رہا ہے اس ٹیسٹ کے بدلے کہ وہ آپ کو ڈیوائس دے گا اور 200 مارکس میں سے آپ کو 180 پلس مارکس دے گا، اور باقاعدہ طور پر اس ڈیوائس کے بدلے آپ کو اس دن 80,000 روپے پے کرنے ہوں گے، اور اس کے بعد جو 35 لاکھ روپے ہے وہ ان لوگوں کو ادا نہیں کرنے ہوں گے، بلکہ وہ آپ کو ادا کر دیں، صرف آپ اس کی ویریفیکیشن کر دیں۔ آپ نے آگے جا کے جتنے اس میں کمانے ہیں وہ کما لے، آپ 40 لاکھ میں کہہ دیں، 42 لاکھ میں کہہ دیں، اور آپ نے اگلے دن جب اس کے 180 مارکس آ جائیں گے تو آپ ہمیں 35 لاکھ روپے دیجئے گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب میری ان سے بات ہوئی تھی تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے 800 سے زائد ڈیوائسز جو ہے وہ خریدے ہیں، اور اس وقت وہ 800 سے زائد ڈیوائسز خیبر پختونخوا کے 44 جو یہاں پر سینٹرز قائم کی گئے تھے انڈیکیٹ ٹیسٹ کے لیے، وہاں پر ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے 40، کچھ نے 42، اس طرح کی رقوم جو ہے وہ لوگوں سے لیے۔ اتفاق کی بات ہے کہ بیشتر، جن میں سے میں یہ کہوں گا کہ 98% جب تک میں نے تحقیقات کیے، یہ والدین نے اپنے بچوں کے لیے خریدی ہے اور ان کی باقاعدہ طور پر پریکٹس کروائی ہے والدین نے اپنے بچوں سے کہ آپ کی 180 پلس سکور آنا چاہیے۔ جی، لحاظ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے واردات کی داد دینی پڑتی ہے، اتنے پروفیشنل لیول پہ ہو رہی ہے یہ واردات، لیکن یہ جو ابھی اس رپورٹ میں نے تذکرہ کیا BBC کے کہ اس کے تدارک کے لیے ہوتا یہ کہ جو امتحانی پرچہ ہوتا ہے کوئی ایک نہیں ہوتا، 4 بنائے جاتے ہیں اور وہ مختلف سٹوڈنٹس کو مختلف پرچے ملتے ہیں۔ ان کا ریئل ٹائم میں اس گروپ تک پہنچنا اور پھر اس کے جوابات بلوٹوتھ کے ذریعے ان بچوں کو لکھوانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتا کنویں کے اندر موجود ہے۔ بالکل سر، میری جب ان سے بات ہوئی تھی تو کہہ رہے تھے کہ 10 منٹ کے اندر ہم یہ پیپر لیک کروا لیں گے، اور 10 منٹ کے بعد باقاعدہ طور پر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جو آبجیکٹیو ہے، جو MCQs کویسچن ہے، ان کے جواب دینا شروع ہو جائیں گے۔ جو آپ بتا رہے ہیں سر 4 پیپرز، تو یہ 4 پیپرز اس کے تھوڑے سے نمبر آگے پیچھے تھے۔ فار ایگزامپل میں، آپ زرار صاحب اور اس وقت جو شاذیب گیلانی صاحب ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں،
تو ہو سکتا ہے جو ان کا 23واں کویسچن ہو وہ میرا 11واں کویسچن ہو, زرار صاحب کا جو 7واں کویسچن ہو وہ شاید آپ کا جو ہے وہ 17واں کویسچن ہو. صرف سوالات وہی تھے, اس کی پیٹرن جو ہے اس کے نمبر جو ہے وہ آگے پیچھے کر دی گئے تھے. اب جو یہ سب پیپر لیک ہوا ہے تقریباً آدھے گھنٹے یعنی 25 سے آدھے گھنٹے کے بعد اس پیپر کو لیک ہونا تھا, اور یہ جو 213 طلباء و طالبات کے ساتھ پکڑے گئے ہیں, یہ جو ڈیوائسز ہے جن میں کسی حد تک ایک 4-5 جو ہے وہ پین بھی ہے, باقی یہ جو آپ نے بتایا وی آئی پی ڈیوائس ہے, اس وی آئی پی ڈیوائس کے متعلق یہ بھی بتا دوں کہ یہ جب اتنی اضافی اس امیدوار کو 80,000 روپے پے کرنے ہوتے تھے, اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو ہی آپ کا پیپر ختم ہوگا ہمارا بندہ باہر کھڑا ہوگا, آپ نے یہ ڈیوائس دوبارہ اسے دینی ہے, اور اس کی ادائیگی نقد ہونی تھی, یعنی اس کی پہلے سے اس طرح نہیں تھی. اب جو ایٹا کے متعلق ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ پیپر اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جو ملاکن ڈویژن ہے وہاں سے یہ پیپر لیک ہوا ہے, اور جس طرح آپ نے ذکر کیا خدشہ اس میں اس وقت جو ابھی تک اس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایٹا کے کچھ اہلکار یا ہال میں جو انویجیلیٹر ہوتے ہیں ان کے ذریعے لیک ہوا ہے.